بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل جاگتا پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاں چل رہا ہے۔ یہ کیس جو ہے اکبر ایس بابر نامی ایک شخص نے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں دائر کیا ہوا ہے۔ اس کیس کے حوالے سے ایک سکریٹنی کمیٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مارچ 2018 میں بنائی تھی کہ اس کو سکروٹنائز کیا جائے فارن فنڈنگ کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کو کتنی رقم جو ہے وہ فارن کنٹری سے وصول ہوئی اور اس کو کہاں یوٹیلائز کیا گیا۔ یہاں میں آپ کو اکبر ایس بابر کے حوالے سے کچھ بتاتا چلوں کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ اکبر ایس بابر جو ہیں یہ سابقہ پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی بلوچستان کے، جو بعد میں عمران خان صاحب سے ناراض ہو کے ان سے علیحدہ ہو گئے۔ گویا اس کیس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا بیدی جو ہے وہ لنکا ڈائے، یعنی جو گھر کا شخص ہوتا ہے وہ تمام بید جانتا ہے کہ کہاں کہاں شارٹ کمنگز ہیں یا کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اس جماعت سے یا اس جماعت کے لیڈر سے یا اس گھر کے لیڈر سے، کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں یا اس نے کہاں کہاں کرپشن جو ہے وہ کی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کیس کی یا اس سکریٹنی کمیٹی کی رپورٹ کی ڈیٹیل میں جاؤں، آپ میرے یوٹیوب چینل جاگتا پاکستان کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ تو ہوا یوں کہ یہ جو سکریٹنی کمیٹی جو ہے مارچ 2018 میں جو قائم کی گئی تھی، آج اس نے اپنی فائنل رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے کی۔ تو اس میں کئی ہڈن انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مین پوائنٹس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 1.64 بلین روپیز جو ہے وہ فارن فنڈنگ ہوئی۔ یہ 1.64 بلینز مینز 1.64 ارب روپے جو ہے وہ 2008 سے 2013 کے درمیان پی ٹی آئی کو فارن کنٹریز سے ڈونیشن کے طور پہ وصول ہوئے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ٹوٹل جو ہیں، یعنی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 64 اکاؤنٹس جو ہے وہ اوپن کیے ہوئے تھے، یعنی 64 بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ اوپن کیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے صرف 12 اکاؤنٹس جو ہیں، پی ٹی آئی نے صرف 12 اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو ظاہر کیے، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 52 اکاؤنٹس جو ہیں وہ چھپائے گئے، ان کے بارے میں کچھ نہ بتایا گیا۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے، رپورٹ کے مطابق کہ 1.64 ارب روپے جو ہیں وہ وصول ہوئے، جن میں سے 31 کروڑ کا کوئی حساب کتاب یا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے سرے سے، یعنی 31 کروڑ روپے کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو، یعنی عمران خان کو، جس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے
میاں ثاقب نثار کی سپریم کورٹ کے مطابق عام تاثر یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، اس کے حوالے سے آج ہوشربا انکشافات ہوئے ہیں کہ 31 کروڑ کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں رکھا گیا کہ وہ اماؤنٹ کہاں سے آئی اور کہاں پہ خرچ ہوئی۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیوزی لینڈ اور کینیڈا سے جو اماؤنٹ آئی ہے یا وہاں سے جو بینک اکاؤنٹس ہیں نیوزی لینڈ اور کینیڈا کے حوالے سے، ان اکاؤنٹس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن جو ہیں وہ نہیں دی گئی۔ یعنی کینیڈا اور نیوزی لینڈ سے بھی اماؤنٹس جو ہے وہ آتی رہیں، لیکن ان حوالے سے اس اماؤنٹس کے حوالے سے کوئی بھی انکشاف نہیں کیا گیا، بلکہ وہ جو نیوزی لینڈ اور کینیڈا میں اکاؤنٹس ہیں ان تک کوئی رسائی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا سیکورٹی کمیٹی کو۔ یہاں پہ اس رپورٹ میں کچھ اور اہم انکشافات کیے گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ جو آڈیٹرز ہیں، یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو پی ٹی آئی نے ہائر کی ہوئی تھی، یعنی وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی فرم، وہ پی ٹی آئی کے فائنانس کے بارے میں، فنڈنگ کے بارے میں وہ آڈٹ کرتی رہی اور 5 سال تک وہ سیم ہی رپورٹ ایشو کرتی رہی، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور وہ جو 5 سال رپورٹ تیار کی جاتی رہی وہ انڈیٹڈ ہے، یعنی ان کے پیجز پہ، یعنی آڈٹ رپورٹ پہ کوئی ڈیٹ ہی نہیں لکھی گئی کہ یہ کون سے پیریڈز کو کور کر رہی ہے، یعنی یہ کون سے سال کی رپورٹ ہے۔ سیم رپورٹ جو ہے وہ 5 سال تک چلتی رہی اور اس کی کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہاں پہ نہیں لکھی گئی کہ یہ کون سے پیریڈ کا آڈٹ ہے، کون سے ایئر کو یہ کور کر رہا ہے، کون سے منتھ کو یہ کور کر رہا ہے۔ تو ناظرین، انڈیٹڈ آڈٹ رپورٹ جو ہے یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز اور انٹرنیشنل آڈیٹنگ سٹینڈرڈز کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ بینگ این اکاؤنٹنٹ، بینگ اے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، میری یہ ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ یہ جو آڈٹ فرم سے آڈٹ کروایا جاتا ہے، یہ جو اپنے کلائنٹ سے آڈٹ فیس وصول کرتے ہیں، یہ تھرڈ پارٹی کو ان کو پیمنٹ کرنی چاہیے۔ یہ کلائنٹ کو، اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو یہ آڈٹ فی ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوئی تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے جو کہ ان کی آڈٹ فیس ادا کرے۔ جب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اپنے کلائنٹ سے پیسے وصول کرتا ہے یا آڈٹ فیس وصول کرتا ہے تو وہ کبھی بھی آڈٹ رپورٹ میں انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس نے ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں، ان سے منی لینی ہوتی ہے۔ جب اس نے اپنے کلائنٹ سے آڈٹ فی وصول کرنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ رپورٹس جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اپنی انڈیپینڈنٹ آبزرویشن جو ہے وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے اپنے کلائنٹ سے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں اور لہٰذا وہ اپنی آبزرویشن جو ہے وہ کلائنٹس کی ڈیمانڈ کے مطابق ہی دیتا ہے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز یا کوئی بھی آڈیٹر جو ہیں، انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز ہیں، ان کو تھرڈ پارٹی جو ہے وہ پیمنٹ کرے آڈٹ فرم کو۔ اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ایس سی سی پی، جس کو ہم سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں، وہ اگر آڈٹ فرمز کو پیمنٹ کرے، گو کہ وہ کلائنٹ سے لے کر ہی پیمنٹ کرے، تو اس طریقے سے انڈیپینڈنس جو ہے، انڈیپینڈنس آف آڈیٹر جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر
وہ فیس جو ہیں وہ اپنے کلائنٹ سے وصول کرتے ہیں، تو وہ کسی صورت بھی ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ رپورٹس جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہاں پہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان، سیکورٹی کمیٹی نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رپورٹ دی تھی، اس حوالے سے پی ٹی آئی کے وکیل نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اس رپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے، گویا اس کو ڈسکلوز نہ کیا جائے، اس کو چھپا کے رکھا جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے وکیل کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ رد کر دی، اور انہوں نے یہ مخالف جو وکلاء تھے اکبر ایس بابر کے، ان کے حوالے اس رپورٹ کی ایک کاپی جو ہے وہ ان کو دے دی، اور وہاں سے پھر میڈیا کے پاس کچھ مین پوائنٹس یا کچھ پارٹس جو ہیں وہ میڈیا کے پاس آئے، اور وہ مسلسل جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ یہ بتاتے رہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے 9500 پیجز پہ مشتمل ہے، 9500 پیجز پہ یہ سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ اتنے زیادہ یعنی صفحات پہ مشتمل ہے۔ اس میں بہت زیادہ انکشافات اور بھی ہوں گے، بہت ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ اور بھی ہوں گی، لیکن میں نے آپ کو مین پوائنٹس جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ 52 بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ کچھ بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے نام پہ کھولے گئے ہیں، یعنی وہ پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ وہ اکاؤنٹس نہیں کھولے گئے، بلکہ وہ خاص ورکرز کے نام پہ کھولے گئے ہیں جن کے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں وہ پیسے جو ہیں وہ جاتے رہے۔ یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ انٹرنیشنلی کینیڈا ہو یا برطانیہ ہو یا آسٹریلیا ہو، یہاں پہ بہت سارے پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہیں وہ پیسے جو ہے وہ اکٹھے کرتے رہے اور وہاں پہ پی ٹی آئی کو پہنچاتے رہے، اور اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ پاکستانی نہیں ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان میں کچھ انڈین بھی شامل ہیں، کچھ برطانوی لوگ بھی شامل ہیں جو کہ پاکستانی نہیں ہیں، کچھ نان مسلم لوگ بھی شامل ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے، فائنینشلی ان کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ اب آج کی جو سماعت ہے وہ 19 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 19 جنوری کو کیا اس حوالے سے پیش رفت ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اگلا حکم دیتا ہے یا کیا فیصلہ سناتا ہے یا کیا ایکشن لیتا ہے، آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، جاگتا پاکستان کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ تھینک یو۔